السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک اور میں ہوں عمر فاروق۔ ناظرین، آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا کردار سب کے سامنے اور نہایت ہی اہم کردار ہے، اور سوشل میڈیا کی بات کریں تو نوجوانوں کی بات کرنا بھی بنتی ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی بھی معاشرے کی بڑھنے کے لیے جو نوجوانوں کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کوئی بھی قوم ہو، اس کی کامیابی کے لیے، اس کے آگے جانے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان اپنا کردار ادا کریں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بھکر نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں عبدالقدیر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور مختلف قسم کی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا قدیر، سوشل میڈیا کا کردار بہت ہی اہم ہے، سب کے سامنے ہے۔ آپ کیونکہ کام کرتے ہیں، فیلڈ میں کام کرتے ہیں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ آج کے دور میں پازیٹیو، نیگیٹو؟ بہت شکریہ بھکر نیٹ ورک کا۔ سوشل میڈیا کا جیسے آپ نے سوال کیا، سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہمارا سب سے بڑا، کیونکہ آپ نے بات کی یوتھ کے حوالے سے، پاکستان کی یوتھ کا جو آپ نمبر فگر دیکھ لیں وہ 60% ہے جو پاکستان کی اس وقت یوتھ ہے۔ تو اس معاملے میں ہماری جو مین کردار ہے وہ اویئرنیس کے اوپر ہے کہ سوشل میڈیا کی اویئرنیس، اس کی پازیٹیوٹی کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کہ یوتھ کو پازیٹیو کاموں کے اندر کیسے ہم نے موبلائز کرنا ہے۔ تو مین ٹارگٹ ہمارا جیسے یوتھ ہے، تو اسی ٹارگٹ کو لے کے چلنا ہے کہ یوتھ کو ہم پازیٹیو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوشل میڈیا کا استعمال یقیناً پازیٹیو تو کیا جا رہا ہے، لیکن نیگیٹیو بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ چونکہ آپ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون لوگ ہیں جو بڑی نیگیٹیو خبریں اور چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور تصویر کا دوسرا رخ دکھانا، پازیٹیو چیزوں کو چھوڑ کے، کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ میرا ایکسپیرینس تقریباً 2 سے 3 سال کا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جیسے آپ نے بتایا، کیونکہ سوشل میڈیا پر جب بات کو بڑھا چڑھا کر کیا جاتا ہے، میرا خود کا ایکسپیرینس ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں لائی جاتی ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے، اور بنانے والے ٹارگٹ کیا جائے جب ان کی ہم نے پشے پشت گئے ہیں، ہماری آرگنائزیشنز گئی ہیں، ہمارے ادارے گئے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو یہ آپ دیکھ لیں، پورنوگرافی کے ایشوز دیکھ لیں، فیک نیوزز کے جو ایشوز دیکھ لیں، اس کے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں یہ ہمیں ہمارے جو اینٹی پاکستان ایجنڈا لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، اور یہاں تک بھی دیکھنے آیا ہے کہ یہ فارن کنٹریز سے بھی ان کے اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، نوجوانوں کا کردار کسی بھی معاشرے کی تکمیل کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان پہلے سے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ بھی ہے، لیکن اس طریقے سے اپنا کردار ہمیں جو ادا کرنا چاہیے شاید ہم نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ اگر آپ نے ابھی جو بات کی، ہمارا ملک اگر لٹریسی ریٹ دیکھیں تو ہمیں دنیا کو جس طریقے سے کمپیٹ کرنا چاہیے شاید ابھی ہم اس طریقے سے نہیں کر پا رہے۔ تو نوجوانوں کی ڈائریکشن کس طرف ہے؟ جیسے آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ نا، یوتھ کے حوالے سے نوجوانوں کی ڈائریکشن تب ہی آ سکتی ہے کہ جب ان کا ایک کہہ لیں کہ آئیڈیا ہو، ایک ایم ہو۔ میں خود ایک بیکورڈ علاقے سے ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، بیکورڈ علاقے سے نکل کر میں نے اپنا ایک لائف کا گول بنایا کہ میں یہاں سے نکل کر کچھ اپنے آپ کو پالش کروں۔ کرنے کے بعد میرے جو آج کی یوتھ کا، میں سب کا ہی کہتا ہوں کہ آج کی یوتھ کا یہ ایم ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نے آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے پریکٹیکل ویلیوز کو کیسے لانا ہے۔ پریکٹیکل ویلیوز کو کیسے لانا ہے؟ آپ نے پریکٹیکل ویلیوز کی بات کی تو کیونکہ ناظرین آج خاص طور پہ قدیر اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ کرونا کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ان کی ٹیم خاص قسم کا کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہماری ٹیم اس وقت کے پی اور پنجاب میں آل اوور کام کر رہی ہے، ماضی میں بھی کرتی رہی ہے، کیونکہ کرنٹ سچویشن کے حوالے سے کرونا کا ایک پینڈیمک ایشو بن چکا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم، کیونکہ اب جیسے ملک لاک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ کس طریقے سے کریں گے کہ جو ہماری جیسے پنجاب کے میں 36 ڈسٹرکٹس ہیں، 36 ڈسٹرکٹس میں ہماری ٹیم بن چکی ہیں، جو ہماری پریویس مہینے میں ہماری ایک کمپین چل رہی تھی اس مرحلے میں ہماری بن چکی ہیں۔ اس میں ہم یہ کریں گے
کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ٹیم ہے ان کے ذریعے ہم لوگوں کو اپروچ کریں گے اور ٹارگٹ کریں گے وہ لوگوں کو جو کہہ لیں کہ مزدور طبقہ تھا, جو لیبر طبقہ تھا, ان تک ہم راشن کی جتنا کر سکیں, ان تک جو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے, کیونکہ والنٹیئرز ہم ہمیشہ سے ہیں, تو ہم یہی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان تک ان کو ٹارگٹ کر کے ان کی جو روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء ہیں ان تک پہنچا سکیں. چلیں, بہت اچھی بات ہے, آپ نے اپنا پلان بتایا. اب اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے فائنینس سب سے پہلے ہے, وہ کیسے ڈیل کریں گے؟ اس حوالے سے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ایک پوری باڈی ہے, سینٹرل باڈی ہے, ایگزیکٹو باڈی ہے, اور بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کے نیچے باڈی ہے, ڈسٹرکٹ لیڈز ہیں. تو کیونکہ میرا خود کا کردار بھی ہے, ہمارے جیسے چیئرمین صاحب ہیں, اس کے علاوہ ہماری ایک ایڈوائزری کمیٹی بھی ہے. ایڈوائزری کمیٹی میں ہمارا جو فنڈ جنریٹ ہوتا ہے اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, اس میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں, اس میں انٹرپرینیور بھی ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کیونکہ اس کام میں سب سے جو بیسک چیز ہے وہ آپ کی کریڈیبلٹی. جب آپ کریڈیبلٹی کی بات کریں گے, کیونکہ کریڈیبلٹی ہم ماضی میں بھی کرتے ہیں, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں فنڈ جنریٹ کر کے دیں گے. ہمارا مقصد صرف یہی ہوگا کہ ہم نے ان کو لوگوں تک ٹارگٹ کر کے چیزیں پہنچانی ہوں گی. بہت زبردست. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اس پلان کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کو لوگ چاہیے ہوں گے. پنجاب اور KPK میں آپ نے بتایا, کتنی ٹیم ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ اس وقت ہماری KP اور ڈسٹرکٹ پورے ہمارے پروونس پورے پاکستان میں ہماری پروونس لیول پہ ٹیمز ہیں, لیکن جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں وہ KP اور پنجاب میں. تو اس حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ کم سے کم بھی 500 بندہ یہاں پہ پنجاب میں ہے اور 300 بندہ ہمارا KP میں ہے, جس میں میل فیمیل دونوں والنٹیئرز ہیں. اوکے. اب کیونکہ اب جس مقصد کے لیے آپ نکل رہے ہیں یہ بہت بڑا مقصد ہے اور ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی, آپ جیسے لوگوں کی, کہ وہ سامنے آئیں, لیڈ کریں. اگر آپ تھوڑی سی بھکر کی بات کر لیں, بھکر میں آپ کے پاس ٹیم ہے یا کیا آپ کو لوگ چاہیے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. جیسا کہ یہاں پہ کیمپسز ہیں, اس حوالے سے میں کیونکہ بیسیکلی بھکر سے ہوں تو میں نے یہاں پہ ٹیم بنائی تھی. اس میں اب یہ میں کروں گا, کوشش کروں گا کہ جہاں یہاں پہ 6 7 10 جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے, انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ 1 1 2 لوگ اور ملائیں. ان کو ملانے کے ساتھ ہم 30 سے 40 بندوں کی ٹیم بھکر میں کام کرے گی انشاءاللہ, اور وہ 6 7 لوگ آلریڈی میرے ساتھ ابھی کانٹیکٹ میں ہیں. اچھا, بہت زبردست بات, کیونکہ ابھی ہمیں آگے نکلنا ہے. یہ ایک وار ہے, جیسا کہ ہم سب اکٹھے ہو کے اس وار کا مقابلہ کریں اور ہمیں صف اول کے سپاہی بن کے اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی ٹیم کرونا کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کرونا کے حوالے سے جیسا کہ ہر بندہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس میں ہماری گلوبل یوتھ ایسوسیشن کا یہ ہے کہ ہم نے گلوبل یوتھ ایسوسیشن کے نام سے ایک کیلکولیٹر بنایا ہے جس کا نام ہے GYA کیلکولیٹر. ہمارے فیس بک پیج, ٹویٹر پر, انسٹاگرام پر آپ سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو چیک کریں. وہاں پہ ہم ڈے بائی ڈے اپڈیٹ دے رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو کہ ہر پروونس لیول پہ کہ یہاں پہ اتنے پیشنٹس ہیں, اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اتنے لوگ ریکور ہوئے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ اس پینک کنڈیشن میں لوگوں کو رومرز سے بچائیں. اچھا, آپ نے پینک کی بات کی, بہت زیادہ ایک پینک کا ماحول بن گیا, لوگ ڈر ہیں. تو خاص طور پہ مجھے بتائیں کہ اس پینک کو کنٹرول کرنے کے لیے سوشل میڈیا اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ وہی بات کہ جیسے سٹے ہوم والی بات کی گئی ہے, سوشل میڈیا میں اب کیونکہ بہت زیادہ اس کا یوز بڑھ جائے گا, کیونکہ ہر بندہ گھر میں ہے, اس کو دیکھے گا کہ میں چیزوں کو دیکھوں کہ ملک کے کیا حالات ہیں. اس میں سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو یوز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا, کیونکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک نیگیٹیوٹی کی طرف ہم ان کو دکھائیں, ہم ان کو کریں اور ان کی معیشت کو تباہ کریں, ہم نے اس طرف نہیں جانا. ہم نے الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی نسبت اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے ہم ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہیں. ہماری جو کنڈیشنز, ہماری اویئرنیس کمپینز ہیں وہ باقی ملکوں سے بہت زیادہ ہیں. آپ اٹلی کا حالت دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہماری حکومت کے اقدامات, ہمارے کیونکہ حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن حکومت کے اقدامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے. میری جنگ ہے, آپ کی جنگ ہے, دیکھنے والوں کی جنگ ہے. تو اس میں سب سے مین مقصد ہے کہ سوشل میڈیا سے ہم نے اپنے آپ کو کہہ لیں کہ میں کہوں گا کہ قابو میں رکھنا ہے. اچھا, اب جب یہ ماحول بنایا گیا, حکومت کی جانب سے اقدامات کیے گئے, قدیر دیکھا یہ گیا کہ لوگوں نے پکنک منانا شروع کر دیں اور چھٹی کو انہوں نے مطلب یہ لیا کہ اسے کوئی انجوائمنٹ کے طور پہ لے رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ضرورت ہے کام کرنے کی کہ سوشل ڈسٹینسنگ ایک بہت اہم ٹاپک بنا ہوا ہے.
تو اس حوالے سے بھی اگر آپ جیسے بتا رہے ہیں رضاکار آئیں، والنٹیئرز آئیں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کس چیز کا مقابلہ کریں اور ہمیں کیسے کرنا ہے۔ جی بالکل، سوشل ڈسٹینسنگ، فزیکل کنٹیکٹ سے آپ نے دور رہنا ہے کہ ہماری پورے پاکستان کے لیول پہ یا پورے دنیاوی لیول پہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ میں کیونکہ یہ ایک وائرس ہے اور یہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ آپ کے فزیکل کنٹیکٹ سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، تو اس میں سوشل ڈسٹینسنگ میں فزیکل کنٹیکٹ سے دور اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ میں اینڈ پر ایک اور بات بھی کرنا چاہوں کہ گلوبل یوتھ ایسوسیشن کر رہی ہے کہ وہ علاقائی زبانوں میں ہم نا آن لائن لیکچرز دے رہے ہیں، تو لوگ کوشش کریں کہ اپنی آن لائن لیکچرز کو ضرور سنیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں پہ اپنے علاقائی زبانوں میں سنیں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس چیز کو اب گھر بیٹھے، کیونکہ آپ نے باہر نہیں جانا، موبائل آپ اگر وہیں سن سکتے ہیں، جیسے آپ لیکچرز بتا رہے ہیں، آگاہی مہم ہے ایک طرح کی۔ آخر میں قدیر، سوشل میڈیا پہ آپ کا کافی کام ہے، آپ کی ٹیم کا، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اینڈ پر سب سے پہلے تو ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ کیونکہ مزدور طبقے کی بات کی میں نے، تو آنے والے وقت میں گلوبل یوتھ ایسوسیشن کو بہت سارے والنٹیئرز چاہیے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ٹیمز ہیں، لیکن ان کے نیچے بھی کچھ، کیونکہ ہر بندے کا کردار ہے، تو میری دیکھنے والوں سے ساروں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں سب لوگ جوائن کریں، گلوبل یوتھ ایسوسیشن کو کریں۔ نہیں اگر اس تک آپ کی ایکسیس نہیں ہے، جو آپ کے علاقائی جہاں جہاں پہ بھی جو آپ کے تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر گروہ بنا کر، گروپ بنا کر لوگوں تک ان کو اکوموڈیٹ کریں، جو دیہڑی دار لوگ تھے، جو اپنی لیبر تھی، ان تک اپروچ کریں، کیونکہ امیر طبقہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو کر لے گا، لیکن جو غریب ہے ہم نے اس کا خیال کرنا ہے۔ جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، آج جس حالات سے ہم جن حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، کٹھن ٹائم ہے، ہم سب پہ مشکل وقت ہے، ہمیں ایک ہو کر مقابلہ کرنا ہے، ہمارے قدیر جیسے نوجوانوں کو سامنے آنا ہے، اپنے والنٹیئر بن کے کام کرنا ہے تاکہ اس کرونا کی وبا کو ہم شکست دیں اور دنیا کو یہ دکھا دیں کہ پاکستانی کسی بھی طرح کے مشکل حالات میں ایک ہو کر مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔